اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150 and 151، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 150، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَّ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین۔ ولما رجع موسیٰ، تو جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے، یعنی جو وہ گئے تھے کوہ طور پہ، تو اب وہ جب لوٹے ہیں وہاں سے، رجع موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، بہت ہی غصے میں، غضبناک، اور آسفن یعنی بہت ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس اور دکھ کہ یہ میری قوم نے کیا کیا۔ قالا، اور انہوں نے کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد، میرے پیچھے یہ کیا کیا تم نے، یعنی وہ ایکچولی ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے تھے خلفتمونی، یعنی کہ انہوں نے اپنے بعد ان کو مطلب سونپ کے گئے تھے نا کہ بھئی میرے بہاف تم ورک کرو گے جو کہ خلیفہ، تو خلفتمونی من بعدی، تو میرے ایبسنس میں جب چلا گیا تو میری جگہ کے اوپر تم تھے یہاں پر کہ جو میری جگہ پہ ایکٹ کر رہے تھے۔ آجلتم امر ربکم، یعنی آجلتم امر ربکم، تم کو کیا بہت ہی جلدی پڑی تھی؟ اس کے اندر آجلتم اور جو اجل یعنی کہ جو کاف کے لیے جو ورڈ آتا ہے، وہ دونوں یعنی اس کے اندر ایک مکس ہے کہ تم کو بڑی جلدی پڑی تھی کہ اپنے جو رب کی امر رب، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ تم کے اوپر، تمہارے اوپر ججمنٹ کر دے یا فیصلہ کر دے، یعنی اس کا مطلب وہی کہ تمہارا برابر سب کر دے، عذاب دے کر، کیونکہ تم کو بہت جلدی ہے کیا اس بات کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے، القا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ڈال دینا، کوئی ایسا پچھاڑ کے پھینکنا نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں۔ الواح جو ہے وہ ہے ٹیبلٹس جو پتھر کی تھی، وہ پتھر کے اوپر تھے نا 10 کمانڈمنٹس، تو وہ القا الواح، تو انہوں نے پھینکا، مطلب اس کو، اور پھینکنے کا مطلب نہیں زور سے مار کے پھینکنا نہیں، وہ پھینکنا ایسا کسی غصے میں انسان جلدی سے اٹھا کے ایک چیز پھینکتا اور کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے کبھی بھی آیا کہ وہ ٹوٹ گئی یا ایسے، کہ اللہ کے رسول کو ایسا توڑنے نہیں بیٹھے، اس کے اوپر 10 کمانڈمنٹس تھے بہت زبردست۔ تو وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ، تو انہوں نے اس کو ڈالا ایک طرف ٹیبلٹس کو، اور پکڑا اپنے بھائی یعنی کہ مطلب ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹا اپنی طرف، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ، تو جب انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ عربی اسٹائل جو ہے نا بہت ہی یعنی اچھی، جینٹل، بہت ہی لونگ، ایسی اسٹائل ہے یہ کہ یہ بولنا کہ مطلب اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، ایسا بولنا ہے نا، ماں کے حوالے سے اپنی یعنی وہ محبت اور وہ اس کا وہ افیکشن دکھانا۔ تو قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہ اے میری ماں کے بیٹے، مجھے اس قوم نے یعنی اس قوم نے مجھے کچل دیا تھا، یعنی مجھے ایسا کر دیا کہ وہ اکیلے ہے اور وہ لوگ تو 6 لاکھ لوگ ہیں بھائی،
تو وہ کہاں سے ہوئیں گے؟ اس میں ہوئیں گے ان کے ساتھ کے جو بہت ہی وفادار ہے، جو ساتھی ہے ساتھ کے، اور بہت سارے مطلب وہ تھے جو وہ کر رہے تھے پرستش. تو لیکن وہ کیسے روکیں گے؟ اگر 2-3 لاکھ بھی اگر اس میں پڑے ہو باقی نہیں ہے تو بھی کیسا انسان روکے گا؟ تو ان کا انہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، انہوں نے مجھے کچل دیا تھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ مجھے وَقَادُوا آلموسٹ، یعنی یہ لوگ مجھے قتل کرنے پہ آمدہ تھے، یعنی لوگ چاہتے تھے میرا قتل ہی کر دیں، لوگ کو اتنا غصہ مجھ پہ تھا. تو فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو دیکھو اپن جو دعا میں بولتے ہیں نا شامتت الْأَعْدَاء، دشمن کی خوشی سے اللہ بچانا، تو وہ ہے یہاں پر کہ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، کہ جو یہ دشمن جو ہے دیکھو یہ ان کو ہنسنے کا مطلب خوش ہونے کا مت موقع دو. یہ لوگ یعنی خوش ہوں گے نا جب جس طرح سے آ کے موسیٰ علیہ السلام ان کو کر رہے تو وہ دشمن خوش ہوں گے. تو انہوں نے کہا دشمن کو خوش مت کرو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم کے اندر مت گننا، یعنی کہ مطلب مجھے اس ظالم قوم کے اندر مجھے مت گننا، کہ یعنی جو یہ لوگ جو بھی گناہ کر رہے تھے اس میں میری گنتی نہ ہو، مجھے مت گننا پلیز. ایسی بات ہے. When Moses came back to his people, angry and grieved, he said, "Evil it is that you have done in my place, in my absence. Did you make haste to bring on the judgment of your Lord?" He put down the tablets. دیکھو عبداللہ یوسف علی نے ایسا برابر کی. He put down the tablets, seized his brother by the hair of his head, and dragged him to him. Harun alayhi salam said, "Son of my mother, the people did indeed reckon me as naught, and went near to slaying me. Make not the enemies rejoice over my misfortune, nor count thou me amongst the people of sin." اس کی جو نوٹس ہے وہ ہے 1115، یعنی کہ مطلب وہی 1115. Did you make haste؟ تو کیا تمہیں بہت جلدی پڑی تھی؟ In your impatience could you not wait for me؟ تو اتنی جلدی تمہیں پڑی تھی کہ تم میرے لیے رک نہیں سکتے تھے. Your lapse into idolatry has only hastened Allah's wrath. اور جو تم نے یہ بت پرستی کی ہے اس کی وجہ سے تم نے اللہ کے غضب اور غصے کے لیے اور بھی جلدی مچائی ہے تاکہ وہ تم پہ آئے، اللہ کا غضب بھڑکے. If you had only waited, I was bringing to you in the tablets the most excellent teaching in the commands of Allah. کہ اگر کاش تم تھوڑا رکتے، تھوڑا صبر کرتے، اور میں تو لانے جا رہا تھا وہ ٹیبلٹس، وہ تختیاں پتھر کی جس پہ اللہ نے تراش کے وہ 10 کمانڈمنٹس دیا تھا. تو وہ ایکسیلنٹ ٹیچنگ ہے اللہ کے احکامات کی، 10 احکامات، وہی 10 کمانڈمنٹس. تو انہوں نے جب ایسی بات بولی تو دیر از سٹل آئرنی ان دا اسپیچ آف موسیٰ، اس میں طنز بھی تھا. دیر از آلسو اے پلے اپون ورڈس، اور یہ اجل یعنی کاف اور آجلہ ٹو میک ہیسٹ، اس کے اندر بھی یہ ورڈز کے اندر بھی جس طرح سے مطلب آیا ہے قرآن کے اندر، نو ٹرانسلیشن کین برنگ آؤٹ دیز نائسٹیز، یعنی کوئی بھی ترجمہ اس کا بہت اس طرح سے اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا کہ بہترین طریقے سے کہ اس کو بیان کر سکے، کوئی بھی ترجمہ نہیں، وہ اوریجنل ہی ہے. پھر نیکسٹ جو نوٹ ہے وہ ہے 1116. Put down the tablets. تو انہوں نے وہ جو تختیاں تھی وہ ڈالی نیچے. We are not told that tablets were broken. ہم کو تو یہاں نہیں کہا گیا قرآن میں کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی، ویسے بھی وہ پتھر کی تھی، وہ ٹوٹے گی کیسے؟ ان فیکٹ سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 اسی کی آگے below shows that they were whole، کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ پوری ثابت تھی، رکھی تھی. They contained Allah's message. اس کے اندر اللہ کا پیغام تھا. There is a touch of disrespect, if not blasphemy, in supposing that Allah's messenger broke the tablets in his incontinent rage.
as it is stated in the Old Testament. तौरात के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक मतलब डिसरिस्पेक्ट है कि जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि जो मतलब अल्लाह के इतना वो कलाम है वो, और उसके साथ वो ऐसा चीज नहीं कर सकते थे जो कि उसके लिए एक जैसे बेइज्जती वाली बात होती है, वो उसमें है थोड़ा सा इस तरह से। तो अगर ये बात है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ने उसको फेंका, तो यानी इसमें चलो कुफ्र की बात नहीं है, ब्लास्फेमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचना कि अल्लाह के रसूल ने उसको फेंका जोर से और टूट गई, वो तोड़ दिया, उन्होंने अपने गुस्से में उसको तोड़ दिया, ये कितनी गलत बात है, जो कि है इन लोग में लिखा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अब है तीसरी जो और नोट है वो है 11:17। मोसेस वॉज बट ह्यूमन, मूसा अलैहि सलाम एक इंसान ही तो थे ना। रिमेम्बरिंग द चार्ज ही हैड गिवन टू हारून अलैहि सलाम, जो कि हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 142 में पढ़ चुके हैं। He had a just grievance at the turn events had taken. तो मूसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसान है, और फिर उनको मालूम है कि उन्होंने किस तरह हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे, उनको इंचार्ज बनाए थे। तो उनका वो जो दुखी होना जो था कि ये क्या हो गया, ये सब क्या पलटा खाया इतना बड़ा। But he did not wreak his vengeance on the tablets of Allah's law by breaking them. तो अल्लाह के वो जो शरीयत और कानून और अहकामात जो अल्लाह ने दिया था, तो उन्होंने कोई उस अपना गुस्सा वो कोई उसके ऊपर नहीं निकाला कि उसको फेंको दूर से और अब करो सब कुछ, ऐसा नहीं किया उन्होंने। He laid hands on his brother, उन्होंने सीधा अपने भाई के ऊपर ही सीधा हाथ डाला। And his brother at once explained, और उनके भाई एक मिनट के लिए रुके नहीं, जैसे उन्होंने उनके ऊपर हाथ डाला, उन्होंने खट से बयान करना शुरू कर दिया कि ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, रुको तुम। तो सोचो अगर इंसान रुका रहे, फिर सोचे अभी बोलूं कि नहीं बोलूं, बाद में मौका देख के बोलूंगा, वो सब ठीक नहीं होता, फौरन एक्सप्लेन करो। फिर नेक्स्ट नोट है 11:18। हारून अलैहिस्सलाम स्पीच इज फुल ऑफ टेंडरनेस एंड रिग्रेट, यानी उनकी जो बात है कि या इब्ने उम्मा, तो वो जो उन्होंने बोला वो एक अरबी का बहुत ही अच्छा है, बहुत मोहब्बत का वो है, वो बोलना इस तरह से, तो उसमें बहुत नरमाज थी और बहुत ही पछतावा। ही एड्रेसेस मूसा अलैहिस्सलाम एज सन ऑफ माय मदर एन अफेक्शनेट टर्म, तो यानी उन्होंने जिस तरह से उनको बुलाया कि या इब्ने उम्मा, या मेरे मतलब माँ के बेटे, माँ जाए, ये बहुत ही मोहब्बत का मतलब वो है बुलाना। He explains how the turbulent people nearly killed him for resisting them. कि उन्होंने बताया कि ये जो है मतलब इस तरह के यानी ये लोग, ये तो मुझे मतलब इनको मैं जब रोक रहा था तो ये तो मुझे कत्ल करने पे आमदा थे। And he states in the clearest terms that the idolatry neither originated with him nor had his consent. उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया, बिल्कुल खुल के, कि ना तो ये बुत परस्ती जो है उसको मैंने इजाद नहीं किया और ना ही इसमें मेरी कोई रजामंदी थी। फिर है इसमें दिया है कि सूरह ताहा जो है 20 नंबर की सूरह ताहा, उसकी आयत नंबर 85 जो है, उसमें कहा गया वी आर टोल्ड दैट अ फेलो डिस्क्राइब्ड एज द सामिरी हैड लेड देम अस्ट्रे। तो किसी शख्स ने उसमें से कहा कि सामिरी ने इनको मतलब गुमराह किया। तो वी शैल डिस्कस दिस व्हेन वी कम टू दैट पैसेज, तो जब हम वो पैसेज पे आएंगे तभी ही उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। और नेक्स्ट नोट है 11:19। एज मोसेस वाज कन्विंस्ड दैट हिज ब्रदर वाज गिल्टलेस, और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अब उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ मेरा भाई जो है उसके ऊपर कोई तोहमत नहीं है। His wrath was turned to gentleness, और उनका गुस्सा जो था वो एकदम से नरमास में बदल गया। He prayed for forgiveness, और उन्होंने फिर दुआ की जो माफी की है, जो हम पढ़ेंगे अभी, for himself and his brother। बहुत अच्छी है वो मतलब दुआ जो माफी के लिए है, कि अपने आप के लिए और अपने भाई के लिए।
for himself because of his wrath, اپنے لیے اس لیے کہ ان کو جو وہ بہت غضبناک ہو گئے تھے, and for his brother, اور اپنے بھائی کے لیے اس لیے because he had been unable to suppress idolatry among his people, کہ وہ بت پرستی کو روک نہیں سکے, اس لیے اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے استغفار کیا. And like a true leader that he is, he identifies himself with his lieutenant for all that has happened. تو ایک جو سچا بولتے نا جو لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی مطلب حاکم ہوتا ہے, تو وہ جیسے ویسے ہی تو وہ تھے. تو انہوں نے اس چیز کے لیے اپنی اور اپنے بھائی کو, جن کو انہوں نے اپنا ڈیپیوٹی بنا کر گئے تھے, لیفٹیننٹ یعنی وہی ہے نا جو اپنے بعد سیکنڈ ان کمانڈ, ان کو بنا کر گئے تھے, تو انہوں نے مطلب جیسے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کیا. ایون مور ہی آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود ہز ہول پیپل ان ہز پریئر. اور آگے چل کے مطلب جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, آگے آیت نمبر 155 جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو پورا سب کا مطلب یعنی آئیڈینٹیفائی کیا ان کو کہ دعا کے اندر, کہ ان سب کو اور اپنے آپ کو بھی اندر لیا ہے. Herein again is a type of what the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did for his people. اور یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اپنی امت کے لیے.